ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم حقق لي امنيتي وبشرني بما انتظر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری آف حضرت اسماعیل۔ ہاں جی، پہلے تو آپ بتائیں، آپ سب میں سے کس کس کو اس کہانی کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے؟ میم مجھے آب زمزم کے بارے میں پتا ہے اور وہ قربانی والے۔ صحیح۔ اچھا، یہ کن کے بیٹے تھے معیز؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ میم اور ان کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور حضرت اسماعیل سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، اور حضرت اسحاق سے کے آگے سے وہ سارے باقی نبی جو تھے وہ۔ ہاں جی، بالکل صحیح کہا۔ معیز یاد رکھتے ہیں باتوں کو، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اچھا جی معیز، زمزم کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ میم اس زمزم کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے کہ جب وہ پتہ نہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ میم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نا ان کی مما کو نا ایک سے صحرا میں بھیج دیا تھا، اور وہ صحرا وہ ایک جگہ پہ بھیج دیا تھا، اور وہ جگہ مکہ تھی۔ تو نا وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جب وہ حضرت سارہ وہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام معیز کو وہ پانی پی لیں، تھوڑا پانی پی لیں، پانی پی لیں پہلے۔ اسماعیل سلام کو وہ کہا کہ نہیں، انہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے کھانا رکھا ہوا تھا، تو وہ جب ختم ہو گیا نا تو اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، وہ نا رونے لگے، تو نا وہ حضرت سارہ رضی اللہ حضرت تعالی سعدیہ۔ عنہ حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا 2 پہاڑوں کے نا 7 چکر کاٹے، تو نا اچانک سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نا وہ زمین پر پیر مارنا شروع ہو گئے، اور نا وہاں سے نا پھر آب زمزم نکلنے لگ گیا، اور نا وہاں پہ کچھ بندے بھی تھے، نہیں پھر حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پانی سے کہا زم زم، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، تو نا تو پھر وہ انہوں نے نا اس پانی کے ارد گرد پتھر رکھنا شروع کیے، اور پھر ادھر سے پانی پیا، اور پھر نا کچھ لوگ بھی آئے تھے، سفر کر رہے تھے مسافر، تو نا انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس پانی سے یہ والا پانی پی لیں، تو انہوں نے کہا ہاں جی پی لیں، تو انہوں نے جیسے ہی پیا نا تو انہیں یعنی کہ انہیں ان کی وہ فریش فیل کرنے لگے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہم اگر آب زمزم کو پینے سے پہلے کوئی دعا پڑھے نا تو پھر وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ صحیح معیز۔ اچھا معیز، حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اچھا کسی اور کو کچھ پتا ہے؟ عمر اور جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے کسی کو کچھ پتا ہے اس بارے میں، یا ہم آگے چلیں؟ میم مجھے یہ والا ایک واقعہ پتا ہے کہ جب وہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں سفر کر رہے تھے، تو نا وہ انہوں نے ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پہ نا لوگ مسافروں کو مارتے تھے، یعنی وہاں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، اور نا پھر وہاں کا نا ایک شیطانی بادشاہ حکومت کرتا تھا وہاں پر، تو نا اس نے نا حضرت وہ
نا شیطانی بادشاہ نے نا انہیں وہاں پہ روک کے نا وہ اپنے محل میں بلایا اور نا وہ نا ان کے ساتھ نہیں چلیں وہ ایک ان کے ساتھ کوئی چلیں ایک اور تھی کوئی عمر، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ کچھ جانتے ہیں؟ ان کا لقب کیا تھا؟ لیکن وہ ہاتھ نہ لگا سکا، یعنی اس کا ہاتھ نہ فریز ہو جاتا تو نا وہ کہتا کہ یہ اللہ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ فریز نہ ہو، تو نا وہ دعا کرتی. اس طرح اس نے 3 بار کوشش کی، لیکن پھر نہ انہوں نے نا انہیں تحفے کے طور پر نا ایک اور خاتون دی. چلیں ٹھیک ہے معیز، ہم آگے چلتے ہیں اسٹوری کی طرف، آج کی کہانی کی طرف. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ایک عظیم قربانی کی کہانی. وہ قربانی کی کہانی جس کی سنت ہم اس ماہ میں جس میں ہم موجود ہیں، یعنی کہ ذوالحجہ میں جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے، اسی یاد میں اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ فرض کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہے کہ آگے جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جنریشن سے باقی تمام انبیاء. اچھا، کسی کو پتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب کیا تھا، ٹائٹل کیا تھا؟ اچھا، آپ کی نظر میں قربانی کیا ہے؟ میم کوئی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی خاطر قربان کرنا. صحیح بات. تو کیا یہ مہینہ صرف جانور قربان کرنے کے لیے آتا ہے یا اور بھی کوئی مقصد ہے اس کا؟ میم اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہوتا. اچھا، ہینڈ ریز کریں، اس کے بعد بولیں تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے. ٹھیک ہے جی، بختاور. میم میں بول رہی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ تھا. ذبیح اللہ تھا. ٹھیک ہے جی، سہرین. میم اس قربانی کے اس میں نا صرف جانور قربان کرنا نہیں ہوتا، اپنی نا ساری خواہشات کو بھی قربان کرنا ہوتا ہے. جی، بختاور نے بھی صحیح کہا اور سہرین نے بھی صحیح کہا. اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کیا ہے، سچی قربانی کا مطلب کیا ہے. کیا صرف ایک جانور کو ذبح کر دینا کافی ہے کہ ہم کہہ سکیں ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، یا اس عمل کے پیچھے کوئی اور گہرا مطلب بھی چھپا ہوا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ تھا، جیسے کہ ابھی ہمیں بختاور نے بتایا. ذبیح اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ذبیح کیا گیا، یعنی وہ شخص جسے اللہ کے حکم سے قربانی کے لیے تیار کیا گیا. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز، یعنی کہ جانور، مال، وقت یا عمل اللہ کے لیے فدا کر دینا، چھوڑ دینا. جیسے کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو اللہ تک ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یعنی کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جانور قربان کر لیا تو ہمارا فرض ادا ہو گیا. اس جانور کی قربانی کے ساتھ ہمیں حسد، اپنی انا، اپنی ضد، اپنی ناجائز خواہشات، اپنی گندی عادتیں، گناہ چھوڑنے کی بھی نیت کرنی ہوتی ہے اور چھوڑنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. ہم اپنی آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ سوچیں اور غور کریں کہ کیا ہے حقیقی قربانی. اس کے اینڈ میں آپ کو جواب ملے گا. جب آپ یہ پوری داستان سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقی قربانی کیا ہے. اس کہانی میں 3 کردار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ یعنی کہ ان کی وائف حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کی سیکنڈ وائف تھیں، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے. ہوا کچھ یوں کہ بہت دعاؤں کے بعد، بہت مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کے روپ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا گیا. پھر ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اپنے نومولود بچے یعنی کہ پیدائشی بچے کو، ننھے منھے سے بچے، اور ان کی ماں یعنی کہ ہاجرہ علیہ السلام کو ایک صحرا میں چھوڑ آئیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا کہ لقب خلیل اللہ ہے، انہوں نے اللہ کا حکم بجا لائے اور انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو صحرا و بیاباں میں چھوڑ آئے، یعنی اور وہ صحرا و بیاباں آج کا مکہ ہے۔ اور وہاں جب چھوڑا تو کچھ کھانے پینے کا سامان ان کے ساتھ دیا اور اللہ کے آسرے، اللہ کے حوالے انہیں وہاں چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑنے گئے تو نارمل سی بات ہے، ان کی وائف نے ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو اماں ہاجرہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر میرا اللہ ہی میری حفاظت کرے گا، پھر میرا اللہ ہی میرا نگہبان ہے، آپ جائیں۔ یعنی کہ جیسے ہی حضرت ہاجرہ کو پتا چلا کہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے صبر کا دامن تھامتے ہوئے جو مل رہا تھا اس پہ صبر کیا اور وہ وہیں رک گئیں، انہوں نے جھگڑا نہیں کیا۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں آباد کیا ہے جو کاشت کے قابل نہیں، تیرے محترم گھر کعبے کے قریب اے ہمارے رب، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی جب انہوں نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی سنسان وادی میں چھوڑا، جہاں آج بیت اللہ ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ۔ اس آیت میں توکل، اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور عبادت کی اہمیت کا اظہار ہے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن گزر گئے، جو راشن پانی تھا ساتھ میں، جو کھانا تھا، جو پانی تھا، وہ ختم ہونے لگا اور پھر ختم ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ نومولود بچہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا، آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ وہ ماں پریشان تھی کہ اب کہاں سے اس کی خوراک کا انتظام کیا جائے۔ اسی پریشانی میں حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے، یعنی کہ 2 پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے، جو صفا اور مروہ کے نام سے مشہور ہیں، اور وہ 7 چکر آج کے عمرہ اور حج میں واجب قرار دے دیے گئے ہیں ایز اے رکن حج اور رکن عمرہ۔ اس پریشان ماں نے 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، پریشان حال گھومتی رہیں، پانی کی تلاش میں کہ کہیں کچھ مل جائے، میرا بچہ سکون پا جائے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ اللہ کے کرم سے، پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھجور کے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو پیاسا دیکھ کر صفا پہاڑی کی طرف دوڑ لگائی، وہاں سے کچھ نہ ملا تو مروہ کی طرف دوڑ لگائی، مروہ کی طرف گئیں۔ ایسے کرتے کرتے انہوں نے 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔ جب وہ اسماعیل کے پاس واپس آئیں، دیکھا کہ بچے کے قدم کے نیچے یہ فرشتے کے پیروں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ چکا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ زمزم کس طرح پھوٹا؟ یعنی کہ ماں کی تغودو، ماں کی جدوجہد، ایک پہاڑ سے دوسرا پہاڑ 7 چکر، اور پھر اللہ کا معجزہ زمزم کا پھوٹنا۔ جب حضرت ہاجرہ نے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تو اللہ نے ان کی عظمت اور صبر کا صلہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو زخم دیا یا اپنے پر سے مارا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کو زمزم کہہ کے اکٹھا کرنا شروع کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، رک جا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاجرہ پانی کو چھوڑ دیتی، یعنی کہ زمزم کو بہنے دیتی، تو وہ ایک بہتا ہوا دریا بن جاتا۔ سعی کا حکم، یعنی کہ جو 7 چکر انہوں نے صفا مروہ کے درمیان لگائے، اس کا حکم سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 میں ملتا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، یعنی کہ یہ ارکان حج ہے اور ارکان عمرہ ہے۔ پھر کچھ یوں زمزم پھوٹا۔
اور ان کی پیاس، ان کی طلب بجھ گئی۔ پھر جب مکہ میں چشمہ پھوٹا تو کچھ قریبی قبائل جو مکے سے سفر کیا کرتے تھے، جب وہاں سے نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پانی کا ایک چشمہ ہے، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں آباد ہو گئے۔ اس طریقے سے مکہ آباد ہونے لگا، لوگ وہاں بسنے لگے، لوگ وہاں رہنے لگے، اور ان عربیوں کے بیچ، وہ لوگ عربی تھے، حضرت اسماعیل عربی نہیں تھے، لیکن جو لوگ وہاں بسنے لگے وہ عربی تھے۔ ان عربیوں کے بیچ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہ پلے بڑے اور بڑے ہو گئے، اور انہوں نے ان سے بہت اچھی عربی سیکھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت اچھی عربی بولا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑا تو وہاں کسی شخص کا گزرنا نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں بنو جرہم، یعنی کہ جو لوگ وہاں سے گزرے تھے، اس قبیلے کا نام تھا بنو جرہم، ایک عرب قبیلہ وہاں آیا اور حضرت اسماعیل ان کے ساتھ پلے بڑھے۔ انہوں نے ان سے عربی زبان سیکھی، اور اللہ نے انہیں اس میں فصاحت اور بلاغت عطا کی، یعنی کہ بہت اچھے سے انہوں نے وہ زبان سیکھی۔ یہ بات کہ مفسرین اور محدثین نے بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت زبردست عربی آتی تھی۔ حدیث سے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل نے ان لوگوں سے عربی زبان سیکھی، اور جب بڑے ہوئے تو ان کی فصاحت اور بلاغت، یعنی کہ زبان کی خوبصورتی اور انداز بیان سب سے عظیم ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ زمزم کا چشمہ کا پھوٹنا، سعی کا رکن وہاں سے ملنا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بڑے ہوتے چلے گئے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم نے دوبارہ خواب دیکھا، اور اس خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے جان سے زیادہ عزیز بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ تو پہلے پہل تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ ضرور یہ کوئی شیطان کی چال ہوگی یا وسوسہ ہوگا، لیکن پھر لگاتار جب 3 دن تک یہ خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، جو لگ بھگ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 11 سے 13 سال کے درمیان ان کی عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسماعیل، تمہیں اللہ نے مجھے اپنا خواب ان سے ذکر کیا، تذکرہ کیا، خواب بیان کیا اور ان سے بتایا۔ تو حضرت اسماعیل کا جواب اب ہم آگے پڑھیں گے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک باپ جن کو اتنی دعاؤں کے بعد اولاد ملی ہو، ماں باپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان فیلنگز کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کن جذبات کو فیس کر رہے ہوں گے، کن کیفیات سے گزر رہے ہوں گے، اور کتنا مشکل ہوگا اپنی اولاد کو قربان کر دینا؟ کیا ہم ایسی قربانی کر سکتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم کو ہر حال میں بجا لانا۔ اللہ نے کہہ دیا تو وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو راضی ہو گئے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے پیاروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ جب آرمی آفیسرز مرتے ہیں اور ہم ان کے خاندان والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا چلا گیا، وہ کتنا رو رہی ہیں۔ سوچیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیفیات ہوں گی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سورہ صافات آیت نمبر 102 سے 107 ترجمہ پڑھتے ہیں، پورے واقعہ پتہ چل جائے گا۔ پھر جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، ابراہیم نے کہا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور ہم نے اس اسماعیل کی جگہ ایک عظیم قربانی دے دی۔ یہ سورہ صافات کی آیتیں ہیں۔ کچھ تاریخی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جا رہے تھے تو شیطان ان کے سامنے 3 مقامات پہ آیا، جہاں انہوں نے اس پر 7 کنکریاں پھینکی۔ یہی مقامات بعد میں جمرات کہلائے۔ اچھا، کسی کو پتا ہے کہ ایسا کوئی رکن ہے حج میں؟ کیا حج میں ایسا بھی کوئی رکن ہوتا ہے جس میں کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ منہ میں اچھا عمر رکن ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اسے؟
جی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے معیز، ہوتا ہے رکن. اب مجھے نام بتائیں جلدی سے کہ اس رکن کو کیا کہتے ہیں. بولیں کون بولنا چاہ رہا ہے؟ جی سیرین. میم آپ نے سوال کیا کیا؟ جس رکن میں کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو مینا کے میدان میں، اس رکن کو کیا کہتے ہیں؟ میم جمعرات کو کنکریاں مارنا. جی لیکن اس کا ایک نام بھی ہوتا ہے. جی زوہا. میم جمعرات. جمارت. مس وہ نام تھا جمارت. زوہا آپ کی آواز نہیں آ رہی. زوہا آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے بیٹا. میم جمارت. رمی. ٹھیک ہے. جمرات کو ہم کنکریاں مارتے ہیں مینا کے میدان میں 3 دن تک. تینوں شیطانوں کو، جو 3 شیطان حضرت ابراہیم کے راستے میں آئے تھے اور جن جن مقامات پہ آئے تھے، ان 3 مقامات پہ آج بھی شیطان کی جگہ وہ دیوار ٹائپ بنا دی ہے مینا میں، جہاں پہ لوگ کنکریاں مارتے ہیں. کتنا مزہ آتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جو جمرات کا مقام پیش کر رہی ہے، جو مینا میں ہے، اور اس کو ہم رمی کہتے ہیں آئی گیس. تو یہ 3 مقامات ہیں جہاں پہ لوگ مارتے ہیں. اللہ نے کبھی ہمیں بھی موقع دیا، ہم حج پہ گئے، ہم بھی انشاءاللہ ضرور ماریں گے اس شیطان کو کنکریاں، ہے نا؟ اتنا مزہ آئے گا نا شیطان کو مارنے میں. نہیں لال لال کے ریڈ ریڈ تو کچھ بھی نہیں ہے موئز، یہ 3 ایک دیوار ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں. میم. یس جی میم، یہ تو آپ نے کہا ہے کہ شیطان ہوتے ہیں. ایک منٹ. جی بولیں سہرین. میم میں نا شیطان کو کنکریاں نہیں ماروں گی، میں شیطان کو بڑا سارا پتھر ماروں گی. نہیں سمیکا، کنکریاں ہی مارنی ہوتی ہیں، پتھر نہیں مارنا ہوتا، کیونکہ اگر ہم پتھر ماریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کے رکن کے طور پہ کنکریاں مارنے کو بولا ہے نا. اگر ہمیں شیطان کو پتھر مارنا ہے نا تو وہ ہم اپنی جگہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی مار سکتے ہیں، جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم شیطان کی وار کاؤنٹر کر دیں گے، ہم شیطان کی بات نہیں سنیں گے. اور معیز ہم سے پوچھ رہے تھے کہ شیطان تو میرا بچہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن 3 جگہوں پہ شیطان نے روکا تھا کہ وہ نہ جائیں اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، تو آج ان 3 جگہ پہ یہ دیواریں بنا دی گئی ہیں نشانی کے طور پہ کہ وہاں پہ لوگ کنکریاں مار سکیں. ٹھیک ہے. تو ایک کا میم وہ نام تو ہے، دیوانی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہوتے ہیں. شیطان تھے نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں، تو شیطان آیا تھا نا. تو آج اس شیطان کی نشانی کے طور پہ یہ ہیں، تو ہم مار رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے یہی ہے کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ماری تھی. ٹھیک ہے. ان 3 پلرز کا نام ہے جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ الکبریٰ. ٹھیک ہے. پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث ملتی ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی جگہ ایک بڑے جانور کی قربانی قبول کی. اچھا، جانور کون سا آیا تھا؟ کیا گائے آئی تھی یا اونٹ آیا تھا؟ کون آیا میم تھا؟ ان کی جگہ دمبا اچھا جی یا جی سر. بھیڑ، یہ نہیں پتا. مجھے لگتا میم ہے کہ دمبا. بھیڑ ہوتی ہے دمبا. زوہا بولیں. مس کنکریاں کیا ہوتے ہیں؟ کنکریاں بہت چھوٹے 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 پتھر ہوتے ہیں. ابھی آپ نہیں، دیکھیں گی چھوٹے نا. چھوٹے پتھر جو ہوتے ہیں ریت کے. ابھی جب آپ مس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ریم دیا تھا. ریم. جی ٹھیک ہے، سب نے صحیح کہا کہ ایک دمبا دیا تھا. اور رہی بات کنکریوں کی، تو وہ حج کے جب مناسک آپ پڑھیں گے تو مزدلفہ سے حاجی صاحبان جو حجاج ہوتے ہیں، حجاج کرام، وہ وہاں سے کنکریاں جمع کرتے ہیں اور پھر جمرات کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے جا کے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کنکریاں کیسی ہوتی ہیں. اب یہ مقام ہو گیا. اس حصے سے ریلیٹڈ تکبیرات کا حکم ہے. صحیح ہے. تکبیرات اس کہانی کے اس حصے سے جڑی ہوئی ہیں، جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. آپ نے یاد رکھنا ہے
کہ یہ جو کہاں یہ ابھی تک ہم نے جو سیکریفائز والا پورشن پڑھا ہے، قربانی والا حصہ پڑھا ہے، وہاں سے تکبیرات جڑی ہوئی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک مزید واقعہ، یعنی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کی تھی، رائٹ؟ اب اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ جی زوہا زوہا بولیں۔ میں سوچو وہ جو کیا تھا، ایک نا پتھر تھا جس کا نام ہجر اسود تھا، جو ہیون جنت سے آیا تھا، وہ اوریجنلی وائٹ تھا، لیکن جیسے انہوں نے نا اس کو ٹچ کے سارے جو لوگوں کے سینس تھے نا اس کو بلیک کر دیا۔ میم وہ جنت، آپ نے میم وہ جب وہ مکہ میں وہ میم وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کی دیواریں خانہ کعبہ یعنی کی دیواریں کمزور ہونے لگی، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریپیئر کرنے کے لیے یعنی کہ دوبارہ ہاں جی انہیں محیط، مضبوط کرنے کے لیے نہ اپنی چادر بچھائی اور نہ وہ جنت سے پتھر ہاں جو جی تھا محیط، وہ یہ تو بعد اور میں آئے گا نا، یہ واقعہ محیط بات کا ہے۔ ابھی تو ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی داستان پڑھ رہے ہیں نا، ان کی کہانی دیکھ رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ پہ آئیں گے تو پھر وہ والا واقعہ بھی آئے گا۔ ابھی تو یہ سیکنڈ ٹائم کعبۃ اللہ بنا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر مقام ابراہیم اس واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سیکنڈ واقعہ پہلی میم مرتبہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور پھر اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ بنایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسے دوبارہ ری بلڈ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب سورہ بقرہ کی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 127۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام گھر یعنی کہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم جب بھی قرآن پڑھیں، ہم جب بھی تسبیحات کریں، ہم جب بھی دعا کریں، ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں، اس کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھ لینی ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ چھوڑا، پھر وہاں آ کے جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یعنی کہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کی تو ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر دعائیں کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مقام ابراہیم وہی جگہ ہے جہاں وہ تعمیر کے دوران کھڑے ہوتے تھے۔ دونوں باپ بیٹے مل کر کعبے کی تعمیر میں شامل تھے، ایک پتھر دے رہا تھا تو دوسرا لگا رہا تھا۔ کتنا اچھا ریلیشن تھا باپ بیٹے کا۔ یہ جو دعا ہم نے پیچھے دیکھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہر نیک کام کرنے کے بعد ہم نے یہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری امت پہ فرض کیا، اور ہر 9 ذی الحج کو حج کیا جاتا ہے۔ حج کے کچھ ارکان ہیں جو سنت ابراہیمی ہے، جیسے کہ حضرت ہاجرہ کا سعی کرنا، حضرت ابراہیم کا شیطان کو کنکری مارنا، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے بدلے دمبے کا ذبح ہو جانا، تو قربانی، جو قربانی ہم کرتے ہیں، جو آنے والی عید پہ ہم قربانی کرنے والے ہیں، جو کمنگ ویک عید آنے والی ہے، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے طور پہ ہم قربانی کرتے ہیں، اور وہ ہر مسلمان صاحب استطاعت شخص پہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی اور حج ہر مسلمان پہ جو صاحب استطاعت ہو اس پہ فرض ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرے۔ ٹھیک، اب رہی بات حج کی، تو حج میں آپ کے سامنے یہ ایک میپ دیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے حجاج کرام منا جاتے ہیں 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو، اور اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفات
9 تاریخ کو عرفات میں رہتے ہیں دن میں، پھر 9 تاریخ کی رات مزدلفہ میں ہوتی ہے، اور مزدلفہ سے پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ منا جاتے ہیں، وہاں پہ 3 دن تک شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور پھر مکہ جا کے طواف الزیارہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کے خلاف آواز اٹھائی تھی، کیسے بتوں کو توڑا تھا، کیسے بڑے بت کے کندھے پہ وہ ہتھیار رکھ دیا تھا، کیسے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، ان کی نمرود سے لڑائی، ان کا جو سورہ بقرہ والا واقعہ ہم نے پڑھا کہ 4 جانوروں کو کاٹ کے الگ الگ کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کو واپس زندہ کرنا، پھر حضرت اسماعیل کی پیدائش، حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ دینا، صحرا میں چھوڑ دینا، وہاں پہ زمزم کا پھوٹنا، وہاں پہ حضرت ہاجرہ کی سنت کے طور پہ سعی کا ہونا، اس کے بعد وہاں پہ کعبے کی تعمیر ہونا، اور بھی بہت کچھ، لیکن اس کے لیے ابھی آپ چھوٹے ہیں۔ اس کہانی میں ابھی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن مین واقعات آپ تک پہنچائے گئے ہیں۔ اس کہانی سے سیکھنے والے واقعات یہ ہیں کہ قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کہاں قربانی دی، اپنی زندگی کے کس کس حصے میں قربانی دی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنا شہر، اپنا وطن، اپنے لوگوں کو چھوڑا اللہ کی خاطر، کیونکہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے نومولود بچے کو، چھوٹے سے بیٹے کو اللہ کے حکم کی خاطر صحرا میں چھوڑا، اللہ کے آسرے پہ، بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اسی بیٹے کو، جو ایک اکلوتا بیٹا تھا، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش تو بعد میں ہوئی تھی، اسی بیٹے کو اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے رب کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور اس بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بیٹا بھی اتنا فرما بردار کہ اس نے بھی اللہ کے حکم کے آگے چوں نہ کیا اور اپنے باپ کے ساتھ چل پڑا۔ اس دوران شیطان نے حضرت ہاجرہ کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی تھی کہ ہاجرہ تمہیں پتا ہے ابراہیم کہاں گیا ہے؟ تو ہاجرہ نے کہا کہ بھائی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ ہاجرہ وہ اسے قربان کرنے جا رہا ہے، تو حضرت ہاجرہ کا جواب تھا کہ وہ میرے رب کا حکم ہوگا، جو میرے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئی، اور یہاں بھی شیطان کی ہار ہوئی۔ یعنی کہ شیطان نے بہت کوشش کی کہ ان تینوں کو اللہ کے آگے جھکنے سے، اللہ کی فرمانبرداری سے روک دے، لیکن وہ کہیں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے، لیکن قربانی صرف اس جانور کو ذبح کرنے تک محدود نہیں۔ ہم نے سٹارٹنگ میں سوال دیکھا تھا نا کہ قربانی کیا ہے، اب اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ قربانی صرف اس جانور کو ذبح کرنے تک محدود نہیں جسے آپ نے ایک دن، ایک ہفتہ یا ایک مہینے پہلے خریدا ہو۔ سچی قربانی کا مطلب ہے کسی ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، ایسی چیز جس کے بغیر جینا آپ کے لیے ناممکن لگتا ہو۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مال، وقت، خواہشات، یا حتیٰ کہ ذاتی آرام و سکون۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی محبت میں وہ چیز چھوڑ دیں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اپنی زندگی کے دوران میں نے ہر عید الاضحیٰ پہ تقویٰ، اللہ کا خوف اور اللہ پہ بھروسے کی کہانی سنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، میں اس پر دل سے یقین رکھتی ہوں، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں احساس ہوتا ہے کہ اس کہانی کا ایک نہایت طاقتور سبق نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دنیاوی وابستگیوں کو اللہ کی رضا کے لیے بلا جھجک قربان کر دینا۔ ہم یہاں سے آج ایک یہ عہد لے کے اٹھ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی ایک کام جو میرے رب کو پسند نہیں ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے، اسے اپنے رب کی محبت کی خاطر قربان کر دیں گے۔ چاہے وہ ہماری اگر گالی دینے کی عادت ہے، بدتمیزی کرنے کی عادت ہے، زبان چلانے کی عادت ہے، بڑوں سے بدتمیزی کرنا، بھائی بہنوں کو مارنا، کوئی بھی ایک ایسی عادت، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شکایتیں لگانا، ایک ایسی عادت اپنے رب کے لیے چھوڑ دیں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ کوئی بھی ایک چھوٹی سی عادت جو اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اسے چھوڑ دیں، اپنے رب کے لیے چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے؟ چند ہی دنوں میں حضرت ابراہیم کی کہانی ہمیں بار بار سبق سکھاتی ہے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے والدین، اپنا وطن، اپنی بیوی، اور یہاں تک کہ اپنے نومولود بیٹے کو بھی، ایسا بچہ جو انہیں برسوں کی دعاؤں اور صبر کے بعد عطا ہوا تھا۔ پھر جب وہ نعمت ملی تو حکم ہوا کہ بیوی اور بچے کو ایک بنجر صحرا میں چھوڑ آئیں، جہاں دور دور تک صرف ریت کے ٹیلے تھے۔
13 طویل سالوں کے بعد جب وہ ان سے ملے تو حکم ملا کہ اسی بیٹے کو قربان کر دو، اور اس کے باوجود باپ اور بیٹے دونوں نے بلا جھجک اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیمیں خم کر دیا۔ اطاعت اور قربانی کی جو سچے ایمان کو ظاہر کرتی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ دل ہے جو پوری طرح اسی کا ہو، وہی ہے جو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، جو بار بار ہماری توبہ قبول کرتا ہے، جو ہماری ناشکری کے باوجود ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور جب وہ ہم سے کچھ لے لیتا ہے تو وہ کبھی ظلم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہیں بہتر چیز ہمیں دینا چاہتا ہے۔ صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے ذات سے جڑی کوئی قربانی۔ آئے ہم میں سے ہر کوئی ایک ایسی عادت، عمل یا خواہش چنے جو دل کی گہرائیوں سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور پھر اسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ نقصان نہیں ہے بلکہ پاکیزگی ہے، اطاعت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کی طرف ایک قدم ہے، کیونکہ سب سے بڑی قربانی وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے۔ آپ لوگ تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، آپ لوگ تو جانور قربان نہیں کر سکتے، آپ کے ماما بابا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی راہ میں کیا قربان کر سکتے ہیں یہ سوچیں۔ آپ اللہ کی راہ میں جو قربان کر سکتے ہیں، آپ کو اس پہ توجہ دینی ہے۔ کوئی بھی ایک ایسی عادت جو اللہ کو ناپسند ہے، آپ کو پتا ہے، چاہے وہ میوزک سننا ہو، گالیاں دینا ہو، جھوٹ بولنا ہو، بدتمیزی کرنا ہو، غیبت کرنا ہو، کوئی بھی ایک عادت اللہ کی رضا کی خاطر اس مہینے میں آج سے وعدہ کر لیں خود سے کہ میں چھوڑ دوں گا یا میں چھوڑ دوں گی، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کی طرف سے اللہ کے لیے قربانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بہت بہترین اجر عطا کریں گے۔ آج کا سیشن یہیں تک تھا، کل ہم اس سے آگے دیکھیں گے کہ ماہ قرباں کے 10 بابرکت دن، گولڈن ڈیز کیوں ہیں، کیا ہیں، تکبیرات ہم کیوں پڑھتے ہیں، تکبیرات کا مطلب کیا ہے، تکبیرات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس موقع پہ کیسے ان تکبیرات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے لے کر آئے، اور کیوں تکبیرات ہمیں ہر دفعہ پڑھنی ہوتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیا سوچ ہونی چاہیے تکبیرات پڑھتے وقت، ٹھیک ہے؟ کل ہم یہ سب دیکھیں گے کہ یہ 10 دن ہمارے لیے کتنے اہم ہیں اور تکبیرات کیا ہیں۔ آپ لوگوں کو آپ کا لیسن مل چکا ہے، ہر ایک نے یہاں پہ اپنی آواز میں ابھی فوراً یہ سیشن ختم ہونے کے بعد اپنی اپنی آوازوں میں تکبیرات ریکارڈ کر کے گروپ پہ سینڈ کرنی ہے۔ جو بکلیٹ صبح شام کے اذکار کا، یعنی کہ جو PDF میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھیجا تھا، اس کو بکلیٹ کی فارم میں مجھے کل تک سب کا بکلیٹ گروپ پہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان فارم آف ایک پک اور امیج، ٹھیک ہے؟ تصویر کی صورت میں مجھے آپ لوگوں کے بکلیٹس گروپ پہ چاہیے ہیں کل تک، کیونکہ بہت چھوٹا سا بکلیٹ ہے، بہت دیر نہیں لگے گی، فوراً بن جائے گا، اسی لیے ابھی بنائیں گے، کل صبح بنائیں گے تو بھی کل دوپہر تک بن جائے گا۔ کل تک بکلیٹ بھیجنا ہے۔ آج ابھی کلاس کے بعد آپ نے تکبیرات وائس کرنی ہے، بتاتی ہوں میں۔ اور اس کے علاوہ دعا، جو لاسٹ ویک کی دعا تھی، اسے سب نے کمپلیٹ کر کے یا تو مجھے وائس کر دیں یا پھر میں کل کلاس میں سنوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم دعا آف دا ویک کل چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور جو پول سہرین روز ڈالیں گی اس پہ سب نے اپنی مارکنگز کرنی ہے، کس نے کیا پڑھ لیا اور کیا نہیں پڑھا۔ سہرین وہی چیزیں ڈالیں گی جو آپ کے بکلیٹ میں ہیں، جو آپ کے PDF میں ہیں، ٹھیک ہے؟ دعاؤں کی فارم میں وہ صبح شام کے اذکار لکھیں گی، تو دعائیں آپ نے اگر پڑھ لی ہوں تو آپ صبح شام کے اذکار پہ ٹک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، تکبیرات اور درود اور استغفار، جتنی کوانٹٹی آپ کی PDF میں دی ہوئی ہے وہی سہرین آپ کے پول میں ڈالیں گی، اور آپ لوگوں نے سب نے اسے مارک کرنا ہے تاکہ ہم سب کی عادت ہو جائے شیطان سے پروٹیکشن لینے کی، ٹھیک ہے؟ نہیں میرا بچہ زوہا، بکلیٹ ایک پیپر پہ نہیں بنا ہوا ہوتا، بکلیٹ بہت چھوٹا سا بک ہوتا ہے، چھوٹی سی بک ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پیجز، آپ ایک پیپر کے آپ 6 پارٹس بھی کر دو گے نا، اور ان 6 پارٹس سے آپ ایک بکلیٹ بنا سکتے ہو۔ ہم سیشن کلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک